بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ لیوچن ہوٹل سے باہر نکل کر ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب وہ گاڑی سٹارٹ ہو کر آگے بڑھنے لگی تو میں نے لیوچن کی زبان سے کہا، میں فرحاد علی تیمور بول رہا ہوں، اب یہ گہری نیند سوتی رہے گی، اس کی نیند میں مداخلت نہ کرنا۔ وہ پہلے ہی گہری نیند میں تھی۔ جب میں اس کے دماغ سے نکل آیا تو سیٹ کی پشت سے ٹک کر آنکھیں بند کر کے پھر اسی طرح نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ چائنا ٹاؤن میں باس کے کتنے ہی ماتحت میری نگرانی کر رہے تھے تاکہ ضرورت پڑے تو فوراً میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ میں نے ایک کو مخاطب کرتے ہوئے چینی نوجوان وانگ زو کے متعلق بتایا، پھر اس سے کہا وہ ذرا انتظار کرے، میں اس کی صحیح نشاندہی کرتا ہوں۔ میں نے وانگ زو کے پاس پہنچ کر معلوم کیا کہ وہ اس مکان میں نہیں تھا، بریف کیس لے کر اپنی محبوبہ کے پاس آ گیا تھا۔ وہ دونوں ایک اٹیچی میں کپڑے رکھ رہے تھے اور ایک رینٹل کار حاصل کر کے وہاں سے شکاگو جانا چاہتے تھے۔ میں نے باس کے ماتحت کے پاس آ کر اس کی نشاندہی کر دی، پھر کہا اس سے بریف کیس لے کر اپنے باس سے رابطہ قائم کرو، پھر جہاں پومی ہوگی وہاں یہ بریف کیس پہنچا دو۔ میں نے پومی کے پاس پہنچ کر تھوڑا وقت گزارا، اسے لیوچن اور اس کے گھر والوں کے متعلق تفصیل بتائی۔ اس کے ساتھ زبان کا مسئلہ نہیں تھا، وہ بچپن سے رنگون، بینکاک اور ہانگ کانگ وغیرہ میں وقت گزارتی آئی تھی، پھر اپنے استاد واٹسو روکی کے ساتھ رہ کر جہاں اس نے اتنے سارے کمالات سیکھے تھے وہاں جاپانی اور چینی زبان بھی سیکھ لی تھی۔ اسے لیوچن کے متعلق اہم معلومات فراہم کرنے کے بعد میں نے کہا اب 5 بجنے والے ہیں، سونے جا رہا ہوں۔ فرحاد تم لیوچن کے ساتھ ہوٹل میں داخل ہوئے تھے، وہ تمہارے ساتھ نظر نہیں آئے گی تو وہاں کے لوگ تم پر شبہ کریں گے، وہ تمہاری تلاش میں رہنے والے جاسوس پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں گئی ہے۔ میں بعد میں لیوچن بن کر تمہارے پاس آؤں گی تو پھر سوال کیا جائے گا کہ غائب ہونے کے بعد کہاں سے آ گئی۔ وہ لوگ میرے چہرے پر پلاسٹک سرجری کا شبہ کریں گے، ہم دشمنوں کو شبہ کرنے کا موقع ہی کیوں دیں؟ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ لیوچن کے بغیر تمہیں اس ہوٹل میں نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے ذرا سوچنے کے بعد کہا اس کے بغیر رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں طرح طرح کی باتیں بنا سکتا ہوں، لیکن تمہاری بات درست ہے کہ ہم دشمنوں کو خواہ مخواہ شبہات میں کیوں مبتلا کریں؟ اس کا مطلب ہے کہ تم ہوٹل سے نکل رہے ہو۔ نکلنا تو چاہیے مگر تھکن سے چور ہوں، نیند بھی آ رہی ہے۔ کسی نئی پناہ گاہ تک پہنچنے میں جانے کتنی دیر لگے گی اور کہاں کہاں بھٹکنا ہوگا؟ بہرحال میں ریڈ پاور کے باس سے گفتگو کرتا ہوں۔ میں نے باس کو مخاطب کیا اور کہا میں ہوٹل سے نکلنا چاہتا ہوں لیکن آرام سے رہنا بھی چاہتا ہوں، آپ 15 منٹ دیجئے، میں انتظامات کرتا ہوں۔ آپ وہاں سے نکل جائیں گے اور آپ آرام بھی کرتے رہیں گے، کوئی آپ کی تنہائی میں مخل نہیں ہوگا۔ میں نے 15 منٹ انتظار کیا، اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا اس نے بہت معقول انتظام کیا تھا، وہ میرا انتظار کر رہا تھا تاکہ اپنے انتظامات کے متعلق بتا سکے۔ آدھے گھنٹے کے بعد ایک بڑا سا ٹرک ہوٹل کے قریب ہی پچھلے حصے میں آ کر رک گیا تھا۔ ریڈ پاور کے افراد غیر قانونی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے وہ ٹرک استعمال کرتے تھے۔ اس بھاری بھرکم ٹرک کے نچلے حصے میں ایسا خفیہ خانہ تھا جس میں بیک وقت 10 سوٹ کیس رکھے جا سکتے تھے۔ ایک خاص میکینزم کے تحت وہ خفیہ خانہ دروازے کی صورت میں نیچے کی طرف کھلتا تھا، پھر اسی طرح اٹھتا ہوا اپنی جگہ واپس آ جاتا تھا۔ وہ اس طرح بند ہو جاتا تھا کہ دیکھنے پر گاڑی کے نچلے حصے کی آئرن شیٹ نظر آتی تھی، کسی خفیہ خانے کا گمان تک نہ ہوتا تھا۔ میں ہوٹل سے نکل کر تیزی سے چلتا ہوا اس کے پچھلے حصے میں آیا۔ اس ٹرک کا ایک ڈرائیور اور 2 ہیلپر تھے، وہ گاڑی کے پچھلے پہیے کو بدل رہے تھے، حالانکہ بدلنے کی ضرورت نہیں تھی، یوں ہی میرا انتظار کیا جا رہا تھا۔ میں نے ان کے قریب پہنچ کر آس پاس دور تک دیکھا، صبح ہو رہی تھی، اس قدر دھند چھائی ہوئی تھی کہ 2-4 گز کے فاصلے پر کھڑا ہوا آدمی دھندلا سا نظر آتا تھا۔ میں مطمئن ہو کر زمین پر لیٹ گیا۔ اس خفیہ خانے کا دروازہ نیچے کی طرف آ چکا تھا، میں لڑکتا ہوا دروازے کے اوپر گیا، اس کے بعد وہ اوپر کی طرف اٹھتا ہوا بند ہو گیا۔ اب میں ایک خفیہ خانے میں تھا، اس کی لمبائی میرے قد سے کچھ زیادہ تھی لیکن اونچائی برائے نام تھی، میں آسانی سے کروٹ لے سکتا تھا، اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ میرے دائیں بائیں لوہے کی چادروں سے بنی ہوئی دیواروں میں ننھے ننھے سوراخ تھے، وہ سوراخ کچھ اس طرح بنائے گئے تھے کہ میں اندر سے باہر کی طرف دیکھ سکتا تھا، مگر باہر والے اندر دیکھنا چاہتے تو انہیں کچھ نظر نہ آتا۔ مجھے بس اتنا ہی حصہ نظر آ رہا تھا جو ٹرک کے نیچے ذرا دور تک دکھائی دے سکتا تھا۔ ان سوراخوں کے باعث مجھے تازہ ہوا مل رہی تھی۔ مجھے اپنے کان کے قریب ٹک ٹک کی آواز سنائی دی۔ میں نے کروٹ بدل کر دیکھا، بائیں طرف ایک چھوٹا سا ٹرانسمیٹر رکھا ہوا تھا، میں نے اسے آن کیا۔ ٹرک ڈرائیور کی آواز سنائی دی، سر ہم روانہ ہو رہے ہیں، کوئی ضروری
ضروری بات ہو یا ہماری ضرورت ہو تو آپ سبز رنگ کا بٹن دبائیں، ہم سے رابطہ قائم ہو جائے گا۔ وہ مجھے ٹرانسمیٹر استعمال کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، میری ٹیلی پیتھی کا متعلق نہیں جانتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب یہاں سے چلو۔ گاڑی سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ میں نے پوچھا کیا سفر کے دوران آرام سے سو سکتا ہوں؟ آپ آرام سے سوتے رہیں، کوئی آپ کی نیند میں مداخلت نہیں کرے گا۔ میں نے ٹرانسمیٹر کو آف کر دیا، پھر چاروں شانے چت لیٹ کر چھت کو تکنے لگا۔ وہ چھت مجھ سے 2 بالشت کے فاصلے پر تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے جیتے جی قبر میں یا تابوت میں لٹا دیا گیا ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لی، دماغ کو ہدایت دی، اس کے بعد آرام سے سو گیا۔ میں نے دماغ کے ٹائم پیس میں 4 گھنٹے تک سونے کا وقت مقرر کیا تھا۔ ان 4 گھنٹوں میں کیا ہوتا رہا یہ مجھے بعد میں پتا چلا، اور جو کچھ ہوتا رہا یہ میں ابھی بیان کر رہا ہوں۔ ریڈ پاور کے باس نے پومی کو خفیہ تہہ خانے میں پہنچا دیا تھا۔ صبح 6 بجے لیوچن بھی وہاں پہنچائی گئی۔ وہ نیند میں تھی، اسے ایک آرام کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ اس کی آنکھیں بند تھی مگر صورت بالکل سامنے تھی۔ اسے ہر پہلو سے دیکھ کر اس کی نقل کی جا سکتی تھی۔ پلاسٹک سرجری کا تمام سامان موجود تھا۔ سرجری کرنے والے نے لیوچن کو اچھی طرح اسٹڈی کرنے کے بعد اپنا کام شروع کر دیا۔ پومی کے چہرے پر تبدیلیاں لانے لگا۔ ٹھیک 7 بجے لیوچن کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے اس کی بیداری کا یہی وقت مقرر کیا تھا۔ اس نے حیران ہو کر اپنے چاروں طرف دیکھا، پھر اچھل کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ اپنے سامنے ہی کچھ فاصلے پر اسے دوسری لیوچن بیٹھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی، ایک شخص اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ اصلی لیوچن نے سمجھ لیا کہ کوئی دوسری لڑکی میک اپ کے ذریعے اس کی ہم شکل بنائی جا رہی ہے۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا تم لوگ کون ہو؟ میرا ساتھی مائیکل کہاں ہے؟ وہ شور مچا سکتی تھی، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر سکتی تھی اور طرح طرح کی پریشانیوں کا سبب بن سکتی تھی۔ اسے قابو میں کرنے کے لیے ریوالور دکھایا جا سکتا تھا، مارنے پیٹنے کی دھمکی دی جا سکتی تھی، لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی۔ جب اس نے پوچھا کہ مائیکل کہاں ہے تو اسے کہیں سے مائیکل کی آواز سنائی دی۔ میں تمہارے پاس ہوں لیوچن، مائی سویٹ ہارٹ۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ صبح ہونے سے پہلے تمہاری دولت واپس مل جائے گی۔ میں پھر وہی نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس لا رہا ہوں، لیکن دولت آسانی سے نہیں ملتی، اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے یا کسی کے کام آنا پڑتا ہے۔ وہ یوں بول رہا تھا اور یہ چاروں طرف گھوم گھوم کر دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے پوچھا مائیکل تم کہاں ہو؟ میں تمہارے پاس آنے والا ہوں، مگر تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ تمہارے سامنے جو لیوچن تیار ہو رہی ہے اس کی تیاری میں خود کو ماڈل کی حیثیت سے پیش کرتی رہو۔ 15 منٹ کے بعد تمہاری ڈیوٹی ختم ہو جائے گی۔ وہ اپنی جگہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی تم میرے پاس آ جاؤ، پھر میں زندگی بھر یوں ہی بیٹھنے کو تیار ہوں۔ میں مجبور ہوں، 15 منٹ سے پہلے نہیں آ سکوں گا۔ تم خاموش بیٹھی رہو، میرے مشورے پر عمل نہیں کرو گی تو نہ میں ملوں گا نہ دولت ملے گی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی رہ گئی۔ دوسری طرف اسی تہہ خانے کے دوسرے کمرے میں مائیکل ایک مائک کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ باس کے آدمی اس کے آس پاس تھے۔ ان میں سے ایک نے مائکرو فون کے سوئچ کو آف کر دیا، پھر اپنی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا ٹھیک 14 منٹ کے بعد تم یہ نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس لے کر جا سکو گے، مگر جانے سے پہلے جو سبق پڑھایا گیا ہے اسے سنا دو۔ مائیکل نے کہا لیوچن مجھ سے سوالات کرے گی تو میں ایکٹ کروں گا جیسے میں پچھلی شام کو اچانک نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس لایا تھا۔ اس کے لیے اور اس کے گھر والوں کے لیے دنیا جہان کی شاپنگ کی تھی۔ پھر ہم دونوں بیوٹی پارلر گئے تھے، وہاں لیوچن نے ہیئر ڈریسنگ کرائی، ہم مساج اینڈ باتھ گئے، وہاں سے واپسی پر ایک ریستوران میں کھانا کھایا، پھر وہاں سے گھر واپس آئے، لیکن چند گھنٹے بعد ہمیں کمرے میں بند کر کے زہریلی گیس چھوڑی گئی تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں اور اس دولت پر لیوچن کے والدین اور اس کے بھائی اور اس کے دوستوں کا قبضہ ہو جائے۔ مائیکل فر بول رہا تھا جیسے رٹا ہوا سبق سنا رہا ہو۔ اس نے کہا میں نے لیوچن کو زہریلی گیس سے بچا لیا، لیکن بریف کیس کو نہ بچا سکا، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں لیوچن کے ساتھ ایک ہوٹل میں آ کر رات گزارنے لگا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا صبح ہونے تک وہ کھوئی ہوئی دولت اسے واپس مل جائے گی، اور یہی ہوا۔ جب وہ سو گئی تو وہی لوگ میرے پاس آئے جنہوں نے نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس دیا تھا، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ لیوچن کو ان کے سامنے ماڈل بنا کر پیش کروں گا تاکہ اس کی ایک ڈمی تیار کی جائے۔ انہوں نے ہوٹل میں آ کر مجھ سے وعدہ لیا اگر لیوچن کو ڈمی کے طور پر پیش کروں تو وہ کھوئی ہوئی دولت پھر مل جائے گی، لہٰذا میں نے وعدہ کر لیا۔ اس کے مطابق لیوچن ماڈل بن گئی، ہم نے ان کا کام کر دیا، لہٰذا یہ ہمارے ہاتھ سے نکلا ہوا بریف کیس واپس مل گیا ہے۔ اس کی بات ختم ہونے پر ایک شخص نے شانے پر ہاتھ مار کر کہا شاباش، جیسا کہہ رہے ہو آئندہ اسی طرح عمل کرنا۔ اسے کبھی شبہ کرنے کا موقع نہ دینا کہ شام سے رات گئے تک کوئی دوسرا مائیکل اس کے ساتھ تھا۔
مائیکل نے کہا میں پوری کوشش کروں گا، میں مانتا ہوں کہ تم لوگ کامیاب نقل بناتے ہو، مگر اصل اور نقل میں پھر بھی فرق رہ جاتا ہے۔ ہم دونوں کی عادتوں میں کچھ نہ کچھ ایسا فرق ہوگا جسے دوسرے سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں، لیکن عورت اسے محسوس کر لیتی ہے۔ اگر لیوچن کبھی محسوس کرے، کچھ شبہ کرے، تو تم بات بنانے کی کوشش کر سکتے ہو۔ تیسرے شخص نے کہا مائیکل تمہیں بات بنانے کے پیسے دیے جا رہے ہیں، $1,00,000 کم نہیں ہوتے۔ جس کے پاس اتنی رقم آ جائے وہ مٹی کو چھو کر سونا بنا لیتا ہے، لیکن یاد رکھو اگر کبھی تم نے بھول سے بھی یہ اعتراف کر لیا کہ پچھلی شام سے ساتھ رہنے والے مائیکل نہیں ہو تو ہم یہ دولت بھی چھین لیں گے اور تمہاری زندگی بھی۔ مائیکل نے کہا میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا، میری اور لیوچن کی ڈمی کے پیچھے کوئی خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ میں لیوچن کو کبھی اس سلسلے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، اسے صرف اتنا ہی معلوم ہوگا کہ کسی لڑکی کو اس کی ڈمی بنایا گیا ہے۔ ایک شخص نے کہا ہاں، اور اسے یہ اچھی طرح سمجھا دینا کہ وہ اس ڈمی کا ذکر اپنے سائے سے بھی نہ کرے، ورنہ اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائے گی۔ 14 منٹ پورے ہو گئے۔ مائیکل بریف کیس اٹھا کر اس کمرے سے چلتا ہوا دوسرے کمرے میں پہنچا۔ وہاں پومی کا میک اپ مکمل ہو چکا تھا۔ وہ دونوں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ اصلی کون ہے، کیونکہ دونوں ہی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ لیوچن نے دونوں باہیں پھیلا کر کہا مائیکل، اوہ مائیکل تم کہاں رہ گئے تھے؟ پومی نے اس کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک تو میرے چہرے کی نقل کر لی، اب میرے مائیکل کو اپنا کہہ رہی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی باہیں پھیلاتے ہوئے مائیکل کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ لیوچن نے اس کا راستہ روک کر کہا اے تم کون ہو؟ ایک تو میری صورت چرا لی، اب میرے محبوب کو بھی چرانا چاہتی ہو؟ صاحب کیوں نہیں کہتی کہ اس بریف کیس پر تمہاری نظر ہے؟ پومی نے کہا بریف کیس پر تمہاری نظر ہوگی، میں مائیکل کو چاہتی ہوں، تم بتاؤ اسے چاہتی ہو یا بریف کیس کو؟ لیوچن نے پریشان ہو کر مائیکل کو دیکھا، پھر بریف کیس کو۔ اس کے بعد کہا مجھے مائیکل چاہیے، لیکن اس نے یہ دولت میرے لیے حاصل کی ہے، پھر میں اس بریف کیس کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ مائیکل نے ایک ہاتھ اٹھا کر کہا تم دونوں خاموش رہو، لڑنے کی ضرورت نہیں، میں نے اپنی لیوچن کو پہچان لیا ہے۔ اس نے واقعی پہچان لیا تھا، اس کے ایک ہاتھ میں بریف کیس تھا، اس نے دوسرے ہاتھ سے لیوچن کو سمیٹ لیا۔ اگرچہ اس میں اور پومی میں کوئی فرق نہیں رہا تھا، ایک ہی جیسی صورت و شکل تھی، قد بھی ایک ہی جیسا تھا، مگر جسم میں ذرا فرق تھا۔ پومی جمناسٹک کے کرتب دکھاتی تھی، روزانہ جسمانی مشقت کی عادی تھی، اس لیے اس کا جسم ایسا تھا جیسے قدرت کی انگلیوں نے خاص طور پر تراشا ہو۔ سر سے پاؤں تک وہ جسمانی حسن کی قابل دید مثال تھی۔ اگرچہ اس نے جسمانی خوبصورتی کو چھپانے کے لیے لیوچن جیسا ڈھیلا ڈالا لباس پہنا تھا، اس کے باوجود خوشبو چھپائے نہیں چھپتی۔ پھول اپنی پنکھڑیوں کا کتنا ہی لباس پہن لے، خوشبو دور تک پھیل کر رہتی ہے۔ لیوچن نے پومی کو دیکھتے ہوئے مائیکل سے پوچھا یہ کیا چکر ہے؟ یہ لڑکی میری ہم شکل کیوں بن گئی ہے؟ یہ کوئی لمبا چکر ہے، گہری چال ہے۔ جن لوگوں نے ہمیں یہ دولت دی ہے انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہمیں چند دنوں کے لیے ایک کوٹھی میں چھپ کر رہنا ہوگا۔ لیوچن نے پوچھا ہم کیوں چھپ کر رہیں گے؟ چند دنوں تک ایک کوٹھی میں قید رہنے کے بعد یہ ساری دولت تمہاری ہوگی، ہم اسے جس طرح خرچ کریں کوئی ہم سے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ وہ پریشان ہو کر بولی ہم کہاں رہیں گے؟ اس وقت ہم بروک لین میں ہیں، یہیں ایک خوبصورت سی کوٹھی ہمارے لیے مخصوص کر دی گئی ہے۔ اس کوٹھی کے اطراف اونچی چار دیواری ہے، باہر والے ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے اور ہم اس چار دیواری سے باہر نہیں نکلیں گے۔ آخر ہم کب تک قیدی بن کر رہیں گے؟ ہم قیدی نہیں ہیں، آزاد ہیں، صرف ایک ہفتے تک اپنی کوٹھی کی چار دیواری میں عیش و آرام سے رہیں گے، پھر جہاں چاہیں گے جا سکیں گے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ریڈ پاور کا باز تہہ خانے میں آیا۔ اس نے مائیکل کی تائید کرتے ہوئے کہا لیوچن ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تم دونوں کو ہم سے جانی اور مالی نقصان نہیں پہنچے گا، ساری زندگی عیش و آرام سے رہو گی۔ اگر ایک ہفتے تک کسی کوٹھی میں قید ہو کر نہیں رہنا چاہتی تو ملک سے باہر جانے کا انتظام کر دوں گا۔ 1 مہینے تک ساری دنیا گھوم پھر کر آؤ، یورپ، امریکہ اور ایشیا کے جتنے مشہور ممالک اور شہر ہیں سب کی سیر کرو، اور یہ سب ہمارے اخراجات پر ہوگا۔ تمہارے بریف کیس میں جتنے نوٹ ہیں ان میں سے ایک بھی خرچ نہیں ہوگا، تم اسے اپنے نام سے بینک میں رکھ کر جا سکتی ہو۔ وہ دونوں راضی ہو گئے۔ باس نے کہا آج شام اسی کوٹھی میں رہو گے، رات کی کسی فلائٹ سے باہر بھیج دیا جائے گا۔ انہیں تہہ خانے سے نکال کر ایک بند گاڑی میں ایک کوٹھی کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ پومی بہت خوش تھی، اب اسی روپ میں میرے قریب آ سکتی تھی۔ اس نے باس سے کہا کسی
طرح فرحاد سے رابطہ قائم کریں، وہ کب تک یہاں پہنچیں گے؟ مسٹر فرحاد سو رہے ہیں، 9 بجے کے بعد ہم سے رابطہ قائم کریں گے۔ قومی نے گھڑی دیکھی تو 9 بجنے کے لیے 15 منٹ باقی تھے۔ اسے یہ وقت گزارنا دشوار لگ رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی اس کے پر لگ جائیں اور وہ پرواز کرتی ہوئی میرے سامنے پہنچ جائے، یا وقت سمٹ جائے اور میں پلک جھپکتے ہی اس کے سامنے چلا آؤں۔ باس نے کہا تمہیں کوئی پہچان نہیں سکے گا، لہٰذا تم پہلے یہاں سے جاؤ، میں بعد میں آؤں گا۔ قومی اس تہہ خانے سے نکل کر جوئے کے اڈے میں پہنچی، وہاں سے چلتے ہوئے باہر آئی۔ ہم دونوں کی عارضی رہائش کے لیے ایک بنگلے اور ایک کار کا انتظام کر دیا گیا تھا۔ وہ اس کار میں بیٹھ کر بنگلے میں پہنچی اور میرا انتظار کرنے لگی۔ 9 بج گئے، پھر 9:30 بج گئے، اس کے بعد 10 بجنے لگے۔ اس نے بے چین ہو کر ٹیلی فون کے ذریعے باس سے رابطہ قائم کیا، پھر کہا اب تک فرحاد کیوں نہیں آئے؟ آپ ان سے رابطہ قائم کریں۔ باس نے جواب دیا وہ جس ٹرک کے خفیہ خانے میں سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے، اس ٹرک ڈرائیور سے میں نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم کیا تھا، مگر اس کی طرف سے جواب نہیں مل رہا ہے۔ قومی نے چونک کر پوچھا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ کیا فرحاد کسی نئی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں؟ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس ٹرک ڈرائیور کو فوری طور پر کہاں تلاش کریں؟ ویسے وہ جن راستوں سے گزرتا آ رہا تھا وہاں ہمارے آدمی پہنچ رہے ہیں، ہر طرف اسے یا اس ٹرک کو تلاش کر رہے ہیں۔ 10 بجنے والے ہیں، فرحاد نے نیند پوری کر لی ہوگی، انہیں تو ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ باس نے کہا میں نے سنا ہے کہ فرحاد سونے سے پہلے اپنے دماغ کو نیند کا پابند کرتے ہیں اور بیداری کا وقت مقرر کر لیتے ہیں، شاید انہوں نے زیادہ دیر تک سوتے رہنے کا ارادہ کیا ہو۔ فی الحال ہمارے سامنے 2 راستے ہیں، ایک تو ہمارے لوگ انہیں تلاش کر رہے ہیں، دوسرے جب ان کی آنکھ کھلے گی تو وہ خود ہم سے رابطہ قائم کریں گے۔ قومی پریشان ہو کر سوچتی رہی، پھر بولی سونیا کی خبر ہے، اس نے میرے 2 خاص ماتحتوں کو اپنا رازدار بنایا ہے، کوئی ضروری بات ہو تو ان کے ذریعے رابطہ قائم کرتی ہے۔ میں نے ان میں سے ایک ماتحت کو بتا دیا ہے کہ فرحاد صاحب گم ہو گئے ہیں، یقیناً سونیا بھی ان کی تلاش میں ضرور نکلے گی۔ میں گہری نیند سو رہا تھا، میرے اپنے میرے لیے پریشان ہو رہے تھے اور مجھے تلاش کر رہے تھے۔ سب سے زیادہ دکھ قومی کو ہو رہا تھا، وہ ایک طویل مدت کے بعد مجھ سے ملنے والی تھی اور میں ملتے ملتے بچھڑ رہا تھا۔ میں کہاں تھا، کس حالت میں تھا، یہ خود نہیں جانتا تھا۔ دراصل مجھ سے بھول ہو گئی تھی۔ جب میں نے گھڑی دیکھ کر اپنے سونے کے لیے 4 گھنٹے کا وقت مقرر کیا تو اس وقت 6 بجے تھے۔ میں نے توجہ نہیں دی، گھڑی بند ہو چکی تھی۔ حقیقتاً اس وقت 7 بجے تھے، یعنی 7 بجے دماغ کو ہدایت دے کر سونے کا مطلب یہ تھا کہ 4 گھنٹے 11 بجے پورے ہوں گے اور 11 بجے میری آنکھ کھلے گی۔ میں سوتا ہوں اور اپنے دماغ سے کہتا ہوں کہ مجھے کوئی خطرہ پیش آئے یا کوئی غیر معمولی بات ہو تو آنکھ کھل جائے، لیکن یہ میری آنکھ نہیں کھل رہی تھی، حالانکہ میں گم ہو رہا تھا، اپنے لوگوں سے بچھڑ رہا تھا۔ گویا خطرہ مجھے نہیں ڈرائیور کو پیش آیا تھا۔ کوئی غیر معمولی بات میرے ساتھ نہیں، ڈرائیور اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ہو رہی تھی، اور یہی بات تھی۔ بعد میں پتا چلا ڈرائیور اور اس کے دونوں ساتھی ایک جگہ ٹرک کو روکنے کے بعد ایک بار میں شراب پینے گئے تھے، وہاں سے واپس نہیں آئے۔ کسی نے تینوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ ہلاک کرنے والا ایک نہیں تھا، وہ کئی تھے جنہوں نے ہمارے ڈرائیور اور کلینر کی جگہ لے لی تھی۔ ایسا کرنے والے کون تھے، باس اور اس کے آدمیوں کو معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک بات کا یقین تھا، وہ اجنبی دشمن کے متعلق نہیں جانتے تھے۔ ان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ کوئی اس ٹرک کے خفیہ خانے میں گہری نیند سو رہا ہے۔ وہ کسی اور مقصد سے ٹرک لے کر فرار ہوئے تھے۔ وہ یقیناً مجرم تھے۔ مجرمانہ زندگی گزارنے والے مجرم اپنے کتنے ہی دشمن رکھتے ہیں، اور سب سے بڑا دشمن تو قانون ہوتا ہے۔ اگر وہ قانون سے یا اپنے مخالفوں سے ٹکراتے اور اس ٹرک کو نقصان پہنچاتے تو مجھے بھی نقصان پہنچتا۔ کوئی ٹائم بم میرے خفیہ خانے کے آس پاس لگایا جاتا تو اس کی ہلکی ٹک ٹک سے میری آنکھ کھل جاتی، کیونکہ یہ غیر معمولی بات ہوتی۔ یا 2 مخالف گروہوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوتا تو اس کی آواز میرے لیے غیر معمولی ہوتی اور ایسی حالت میں آنکھ کھل جاتی۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ میری آنکھ عین اس وقت کھلے گی جب آس پاس خطرات منڈلائیں گے اور مجھے بچ نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی۔ عجیب سچویشن تھی۔ میں آرام سے سو رہا تھا اور کسی نامعلوم خطرے سے دوچار ہونے والا تھا۔ قومی نے جناب شیخ الفارس سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا، انہیں میرے حالات بتائے۔ انہوں نے کہا شیبہ تنویمی نیند سے بیدار ہو چکی ہے، میں اسے فرحاد کے پاس بھیجتا ہوں۔ 2 منٹ کے بعد ہی میری آنکھ کھل گئی۔ شیبہ نے سوچ کے ذریعے مخاطب کیا تھا، فرحاد اٹھو، آنکھیں کھولو، خطرہ ہے۔ وہ مجھے اٹھنے اور آنکھیں کھولنے کے لیے نہ کہتی، تب بھی برائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی دماغ بیدار ہو جاتا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے مختصر طور پر بتایا، یہ ٹرک اغوا کیا گیا ہے اور جس ڈرائیور سے تمہارا رابطہ تھا وہ کہیں گم ہو گیا ہے۔ میں نے ڈرائیور کے لب و لہجے کو یاد کیا، پھر اس کے دماغ میں
پہنچنے کے لیے خیال خوانی کی پرواز کی لیکن واپس آ گیا۔ اس کا دماغی وجود ختم ہو چکا تھا۔ تصدیق ہو گئی کہ ڈرائیور اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ شیبہ نے پریشان ہو کر پوچھا، یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ٹرک کس کے قبضے میں ہے؟ میں نے سرہانے رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر کو اٹھا کر سبز بٹن دبایا۔ ڈرائیور نے کہا تھا اس ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ دنیا میں نہیں رہا تھا، لیکن ٹرک پر جن لوگوں نے قبضہ کیا تھا انہوں نے ڈرائیور کی دوسری چیزوں پر بھی قبضہ کیا ہوگا، ان میں ٹرانسمیٹر بھی ہوگا، اور اس وقت ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہو رہا ہوگا لیکن جواب نہیں مل رہا تھا۔ کوئی ٹرانسمیٹر کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا، شاید وہ ان کے ہاتھ نہیں لگا تھا یا پھر اسے اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ شیبہ نے کہا، فرہاد دیر نہ کرو، ایک ہی راستہ ہے، چیخنا شروع کر دو، اس خفیہ خانے کی آہنی دیواروں پر ہاتھ مارو، انہیں آوازیں دو۔ وہ درست کہہ رہی تھی، کسی طرح کا بھی خطرہ مول لینا دانش مندی نہیں تھی۔ میں آئندہ کسی خوش نصیب لمحے کی امید میں انتظار نہیں کر سکتا تھا، جو کرنا تھا ابھی کر گزرنا تھا۔ ہماری باتوں کے دوران کہیں دور سے ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دے رہی تھی، پھر وہ آواز قریب آ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں خفیہ خانے کی آہنی دیواروں پر ہاتھ مارتا، چیختا، چلاتا اور انہیں اپنی طرف متوجہ کرتا، اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ ٹرک کی آہنی دیواروں پر وہ گولیاں مسلسل بج رہی تھی، یعنی ہیلی کاپٹر سے فائرنگ کی جا رہی تھی۔ ٹرک میں جو لوگ تھے وہ بھی جوابی فائرنگ کر رہے تھے۔ میں نے یکے بعد دیگرے دو آدمیوں کے چیخنے اور ٹرک پر سے گرنے کی آواز سنی۔ یہ نئی افتاد آ پڑی تھی، میرے لیے خطرہ بڑھ گیا تھا۔ اگر ہیلی کاپٹر سے فائرنگ کے علاوہ بمباری کی جاتی، ہینڈ گرنیڈ وغیرہ پھینکے جاتے تو اس کا اثر میرے خفیہ خانے پر ہوتا، یا پھر پہیے برسٹ ہو جاتے اور ٹرک بہک کر کہیں سے کہیں جا پہنچتا، شاید کسی گہری کھائی میں گر پڑتا۔ میں نے یک بار کی چیخنا شروع کر دیا۔ میری زندگی کبھی ایسا وقت نہیں آیا، میں پہلی بار اتنی بے بسی سے چیخ رہا تھا۔ میں نے خود کو فولادی قبر میں جیتے جی قید کر دیا تھا، حالانکہ میں اس کے خفیہ دروازے کو کھول سکتا تھا۔ میرے سرانے ہی ایک ایسا بٹن تھا جس کے دباتے ہی دروازہ خود بخود کھلنے لگتا، لیکن ٹرک تیز رفتاری سے بھاگ رہا تھا، ایسے میں دروازہ کھولتے ہی نیچے گر سکتا تھا۔ تیز رفتاری کے باعث کسی پہیے کے نیچے آ سکتا تھا، اور اب تو فائرنگ کی وجہ سے اور خطرہ بڑھ گیا تھا۔ دونوں طرف سے فائرنگ کے دوران ذرا سا وقفہ ہوا۔ میری چیخ کی آواز دوسری طرف صاف طور پر سنی گئی۔ کسی نے کسی سے کہا، یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ کوئی چیخ رہا ہے۔ ایک اور شخص نے کہا، یہ آواز ہماری گاڑی سے سنائی دے رہی ہے۔ دو آدمیوں نے اپنی زبان کھولی تھی۔ میں اور شیبہ ایک ایک کے دماغ میں پہنچ گئے۔ شیبہ ہزاروں میل دور تھی، میں ایک جگہ قید تھا۔ دو آدمیوں کا دماغ ملتے ہی ہم کھلی فضا میں پہنچ گئے۔ ان کے ذریعے وہاں کا منظر دیکھنے لگے۔ اس ٹرک سے کچھ فاصلے پر ایک ہیلی کاپٹر پرواز کر رہا تھا۔ پرواز کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ ٹرک سے فائرنگ کرنے والوں کی زیادہ سے دور رہ کر ان کا راستہ روک رہا ہے، مگر ٹرک والے رکنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے نتیجے میں وقفے سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ میں جس کے دماغ میں تھا اس کے ذریعے معلوم کیا ٹرک ڈرائیو کرنے والے کا نام کیا ہے۔ پھر میں نے اسے مخاطب کیا، اینڈریو گاڑی روکو، ہمیں صرف ہیلی کاپٹر والوں کی طرف سے نہیں، اس ٹرک کے اندر چھپے ہوئے کسی شخص سے بھی خطرہ ہے۔ اینڈریو نے غصے سے جواب دیا، تم لوگ ٹرک کے پچھلے حصے میں کیا کر رہے ہو؟ کیا کوئی چھپا ہوا ہو تو اسے تلاش کرو، یہ ٹرک نہیں رکے گا۔ اب وہ کیسے نہ رکتا جبکہ میں اینڈریو کے دماغ میں پہنچ چکا تھا۔ اس نے بے اختیار بریک لگائے، ٹرک ایک جھٹکے سے رکا۔ اوپر بیٹھ کر فائرنگ کرنے والے اس بات کے لیے تیار نہیں تھے۔ اچانک جھٹکے سے رکتے ہی لڑکتے ہوئے ٹرک سے نیچے گر پڑے۔ نیچے گرنے والوں میں ایک تو فائرنگ سے ہلاک ہو گیا، دوسرا زخمی ہوا، مگر وہ اپنے زخم کو بھول کر ٹرک کے نچلے حصے کی طرف حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نچلا حصہ دروازے کی صورت میں کھل رہا تھا اور میں اس دروازہ نما حصے میں لیٹا ہوا نیچے پہنچ گیا تھا۔ پھر میں نے کروٹ لیتے ہوئے اس طرف دیکھا اور کہا، ہیلو، یہ فائرنگ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ شدید حیرانی سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ پر ایک ہاتھ جمایا، پھر اس کی اسٹین گن چھین کر کہا، تم عجیب احمق آدمی ہو، نہ دشمنوں سے لڑتے ہو نہ میری بات کا جواب دیتے ہو، بھاگو یہاں سے۔ وہ ایک دم سے گھبرا کر بولا، میں یہاں سے نکل نہیں سکتا، فائرنگ ہو رہی ہے، نہیں نکلو گے تو میں فائر کروں گا۔ تم لوگ کون ہو؟ ہم معاوضے پر کام کرتے ہیں۔ ہمیں اب پتا چلا کہ اتنا بھاری معاوضہ کیوں دیا جا رہا تھا۔ جو ہم سے کام لے رہا ہے وہ جانتا تھا کہ اس ٹرک کے خفیہ خانے میں تم موجود ہو۔ کون تم سے کام لے رہا ہے یہ ہم نہیں جانتے، مگر ہمیں بہت بڑی رقم دی گئی ہے، اس کے لیے تو ہم جان کی بازی لگا رہے ہیں۔ اب نہ بازی رہے گی نہ جان۔ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دو۔ یہ ہتھیار تمہارے ہاتھ میں ہوتا تو معاف نہ کرتے۔ چلو یہ بتاؤ کہ موت کو سامنے دیکھ کر زندگی کیسی
सी लग रही है, बहुत कीमती, बहुत अहम लग रही है, मरने को जी नहीं चाहता। फिर मुझसे दुश्मनी क्यों की, जबकि मुझसे दुश्मनी थी ना दोस्ती। क्या अमेरिकी डॉलर इतना कीमती होता है कि इंसानों को चींटियों से भी कमतर समझकर मसल डाला जाता है? उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, फॉर गॉड सेक, मुझे माफ कर दो। मौत को सामने देखकर अकल आ गई है, आइंदा कभी किसी की जान नहीं लूंगा, ये धंधा ही छोड़ दूंगा। क्या तौबा करते हो और वादा करते हो कि एक शरीफ इंसान की तरह जिंदगी गुजारोगे? इसने दोनों हाथों से कानों को पकड़ते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ, तौबा करता हूँ, कभी किसी की जिंदगी से नहीं खेलूंगा, एक अच्छे शहरी की तरह जिंदगी गुजारूंगा। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और तुम्हें जिंदगी लौटाता हूँ। ये लो अपना हथियार। हम दोनों ट्रक के नीचे कुछ फासले पर बैठे हुए थे, बाहर गोलियां चल रही थी। मैंने हथियार इसके सामने फेंक दिया। इसने बेयकीनी से मुझे देखा, इसी तरह देखते देखते और धीरे धीरे हाथ बढ़ाते हुए हथियार को उठा लिया। ये हथियार भी क्या चीज है, हाथ आते ही अपनी ताकत और दूसरों की कमजोरी का यकीन हो जाता है। ऐसे में अपनी बर्तरी मनवाने के लिए आदमी जो भी कर गुजरे कम है। इसने स्टेन गन का रुख मेरी तरफ करते हुए कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार रूस और अमेरिका के पास हैं। अगर तुम इनसे कहो कि हथियारों में कमी कर दें तो वो कभी नहीं करेंगे। मेरे पास तो एक हथियार है, तुम कहोगे कि मैं इसे छोड़ दूं, इसे इस्तेमाल ना करूं तो ये सरासर हमाकत है। ये होते ही इस्तेमाल करने के लिए हैं और इस्तेमाल करने के लिए तुम मेरे सामने हो। मैंने कहा, इसे इधर इस्तेमाल होना चाहिए जिधर फायरिंग हो रही है। मैं तो अमन और सलामती की बात कर रहा हूँ। इसने हंसते हुए कहा, हथियार हमेशा उधर इस्तेमाल होते हैं जहाँ अमन और सलामती की बातें होती हैं। क्या मेरा दिमाग चल गया है कि फायरिंग के जवाब में फायरिंग करने उधर जाऊं और किसी का निशाना बन जाऊं? क्या तुम मुझे हलाक करना चाहते हो? जिसने हमें भारी मुआवजा दिया है, इसने तुम्हें हलाक करने से मना किया है। हम तुम्हें जिंदा सलामत वहां ले जाएंगे। अगर तुमने इनकार किया तो अपाहज बना देंगे, फिर तुम एक माजूर इंसान की तरह हमारे साथ चलने पर मजबूर हो जाओगे। तुम ये नहीं जानते कि किसने तुम्हें मुआवजा दिया है, लेकिन ये जानते हो कि मुझे कहाँ पहुँचाना है। हम ये भी नहीं जानते हमारे दरमियान एक शख्स ऐसा है जिसने ये सौदा किया है। इसने हमसे साफ साफ कह दिया है कि हम सिर्फ अपने मुआवजे से काम रखें, इससे कोई सवाल न करें। हमें तो ये भी नहीं बताया गया था कि इस ट्रक के किसी हिस्से में तुम छुपे हुए हो। मैंने इसके दिमाग से चुपचाप इस शख्स का नाम मालूम किया जो उनसे सौदा करने के बाद मुझे इनकी मदद से कहीं ले जाना चाहता था। इसका असल नाम क्या होगा ये भी शायद इसने नहीं बताया होगा, मगर ये किराए के टट्टू इसे मिस्टर आर्नी कहते थे। अब इस आर्नी नाम के शख्स तक पहुंचने का यही तरीका था कि अपने सामने बैठे हुए शख्स के जरिए इसे मुखातब करूं। मैं इसके दिमाग पर काबूज हो गया। वो ट्रक के नीचे से रेंगता हुआ आर्नी को आवाजें देता हुआ बाहर निकल गया। कहने लगा, मिस्टर आर्नी, यहाँ ट्रक के नीचे एक शख्स छुपा हुआ है। आर्नी की आवाज सुनाई दी, बेवकूफ के बच्चे, तुम ट्रक से बाहर क्यों निकल आए? इसकी आवाज सुनते ही मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज की, लेकिन इसके दिमाग तक न पहुंच सका। उसने फौरन ही सांस रोक ली, फिर कह लगाते हुए कहा, अच्छा मिस्टर फरहाद, तुम ट्रक के नीचे से ऊपर मेरे दिमाग में आना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे दिल में हसरत रह जाएगी। जहाँ हो वहीं रहो, हम तुम्हें बड़े आराम से मास्टर की तक पहुंचा देंगे। मैंने इसके दिमाग पर दस्तक दी। इसने फिर सांस रोककर कहा, नहीं नहीं, तुम मेरे दिमाग में बात अधूरी रह गई। अचानक इसके हलक से किरा निकली, इसके दिमाग का दरवाजा खुल गया। इस आखिरी लम्हे में पता चला कि हेलीकॉप्टर से आने वाली गोली इसके सर में पेवस्त हो गई थी। यानी एक गोली ने मेरे लिए दरवाजा खोला था, मगर मैं कुछ कह न सका। कुछ कहने से पहले इसका दम निकल चुका था। वो ट्रक के ऊपरी हिस्से से लुढ़क कर जमीन पर आकर चारों शाने चित हो गया था। इसके मरते ही ट्रक ड्राइवर एंड्रियो की आवाज सुनाई दी। इसने चीख कर कहा, अरे ये तो खत्म हो चुका है, अब हमारा क्या होगा? फौरन यहाँ से भाग चलो। भागने के लिए सिर्फ दो ही आदमी रह गए थे, एक वो जो मुझसे स्टेन गन लेकर गया था और दूसरा एंड्रियो। वो दोनों ट्रक छोड़कर एक तरफ दौड़ते जा रहे थे। इनकी सोच बता रही थी, जितना मुआवजा मिल चुका है इतना ही काफी है। इस ट्रक को कहाँ ले जाना है, या इसमें कोई बीज छुपा हुआ है, इसे कहाँ पहुँचाना है, ये इन्हें मालूम नहीं था। लिहाजा इनकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। जब वो दौड़ते हुए दूर निकल गए तो मैंने स्टेन गन वाले की जुबान से कहा, एंड्रियो रुक जाओ। इसने दौड़ते हुए कहा, हमाकत न करो, रुकना खतरे से खाली नहीं है, हेलीकॉप्टर वाले हमारे पीछे आएंगे। अचानक स्टेन गन से फायरिंग हुई। एंड्रियो दौड़ते दौड़ते लड़खड़ाकर गिर पड़ा, इसे गोली लगी थी। इसने हैरानी से अपने साथी को देखा, फिर पूछा, क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? वो जो ट्रक के नीचे छुपा हुआ था, इसने मुझसे ये हथियार लिया था, बाद में वापस कर दिया। मैंने उससे कहा था कि हथियार इस्तेमाल करने के लिए होता है और इस पर इस्तेमाल किया जाता है जो सामने हो और तुम सामने हो।
ہو؟ ہتھیار تو اینڈریو کے ہاتھ میں بھی تھا اور اس کے سامنے وہ اسٹین گن والا تھا، پھر وہ دونوں ایک دوسرے پر فائر کیسے نہ کرتے جبکہ میری مرضی یہی تھی۔ میں ایسے لوگوں کو معاف کرنے والا نہیں تھا جو ہتھیار کو استعمال کرنا لازمی سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی نظروں میں انسانی جانوں کی قیمت نہیں ہوتی۔ میں ان کی زندگی کی قیمت کا اندازہ کیوں کرتا؟ انہوں نے میری مرضی کے مطابق ایک دوسرے پر تڑا تڑ فائرنگ کی۔ اس کے بعد سناٹا چھا گیا۔ اب میری خیال خوانی کے لیے وہاں کوئی دماغ نہیں رہ گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز قریب ہو رہی تھی اور وہ نیچے اتر رہا تھا۔ میں زمین پر لڑکتا ہوا ٹرک کے دوسری طرف چلا گیا تاکہ ہیلی کاپٹر والوں کی فائرنگ سے محفوظ رہ سکوں۔ میں نے ٹرک کی آڑ سے دیکھا، وہ ہیلی کاپٹر زمین پر اتر چکا تھا۔ پنکھا آہستہ آہستہ گردش کرتا ہوا تھم رہا تھا۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے ریڈ پاور کے باس کو اس ہیلی کاپٹر کا نمبر اور اس کا نشان بتایا، پھر پوچھا کیا اس میں تمہارے آدمی ہیں؟ باس نے چونک کر کہا یہ تو لیڈی زرینا کا ہیلی کاپٹر ہے، اسے ہم سے بھلا کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ یہ لیڈی زرینا کون ہے؟ ایک ترکی فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے بزرگوں نے استنبول سے یہاں آ کر برسوں پہلے نارتھ ویلی میں بہت بڑی زمین کا حصہ خریدا تھا۔ وہاں ان کا بہت بڑا فارم ہے، وہ میلوں دور تک پھیلے ہوئے فارم کی تنہا مالکہ ہے۔ میں اس کے متعلق زیادہ نہیں جانتا۔ اس کا خاص ہیلی کاپٹر کئی بار میری نظروں کے سامنے سے گزرا۔ اس طرح میں نے اس کے متعلق یہی تھوڑی سی معلومات حاصل کی ہیں۔ ویسے سنا ہے کہ وہ ایک عجیب و غریب خاتون ہے۔ یہ تو معلوم کیا ہوگا کہ اس میں عجیب و غریب ہونے والی کیا بات ہے؟ میں نے کبھی توجہ نہیں دی اور نہ ہی ایسی کوئی ضرورت پیش آئی۔ اب اس کے متعلق معلومات حاصل کرنا ہوں گی۔ اس سے رابطہ قائم کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ میں ابھی پوچھتا ہوں کہ وہ ہمارے راستے میں کیوں آ رہی ہے۔ میں زیادہ دیر خیال خوانی نہیں کر سکا۔ ہیلی کاپٹر زمین پر اتر گیا تھا لیکن وہ فائرنگ نہیں کر رہی تھی۔ میری توقع کے خلاف ایک نے سفید رومال ہلایا تھا۔ اس کے بعد ہیلی کاپٹر سے نیچے اتر گیا تھا۔ اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ سفید رومال لہراتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا، یعنی صلح کی جھنڈی دکھا رہا تھا۔ میں ٹرک کے پیچھے سے نکل آیا، اس کی طرف آہستہ آہستہ محتاط انداز میں بڑھنے لگا۔ اس نے دور ہی سے کہا مسٹر تم جو کوئی بھی ہو، اگر اس ٹرک کے خفیہ خانے میں چھپ کر آئے ہو تو ہمیں تمہاری ہی ضرورت ہے۔ میری ضرورت کیوں ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم وہی ہو؟ میں ہی اس ٹرک کے خفیہ خانے میں چھپ کر آیا ہوں۔ پھر دوست بن جاؤ اور ہمارے ساتھ چلو۔ اگر میں انکار کر دوں تو ہم جبرن لے جائیں گے۔ ٹرک کے آس پاس پڑی ہوئی لاشوں کو دیکھو اور اندازہ کرو ہمارے پاس کتنے خطرناک ہتھیار ہیں۔ میں نے ناگواری سے پوچھا مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ دوست بن کر نہیں چلو گے تو یہ دھمکی ہے اور ہمیں دھمکی پر عمل کرنا آتا ہے۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے پوچھا مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ہم لیڈی زرینا کے خادم ہیں، تمہیں ان کے فارم میں لے جائیں گے۔ تمہاری لیڈی مجھ سے کیا چاہتی ہے یہ وہی جانتی ہوگی۔ اس نے صرف اتنا کہا تھا جو شخص 7 پردوں میں چھپا رہتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھ لیا تم بڑی کامیابی سے خفیہ خانے میں چھپ کر آ رہے تھے۔ تمہاری اہمیت کس نوعیت کی ہے یہ ہم نہیں جانتے، شاید ہماری لیڈی جانتی ہو۔ کیا ہمارے ساتھ دوستانہ انداز میں چلو گے؟ فی الحال یہی راستہ تھا۔ میں اس کے ساتھ چلتا ہوا ہیلی کاپٹر کے پاس آیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر پچھلی سیٹ پر 2 شخص بیٹھے ہوئے تھے۔ میں درمیانی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میرے پاس وہی سفید رومال والا تھا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر 2 اجنبیوں کو دیکھا، پھر مسکرا کر کہا ہیلو۔ رومال والے نے ہیلی کاپٹر کے دروازے کو بند کرتے ہوئے کہا یہاں ہماری مالکہ کے فارم تک کوئی تمہاری زبان نہ سمجھے گا نہ بولے گا۔ مالکہ کے پاس جتنے خادم ہیں وہ سب ترکی سے آئے ہیں، اپنی زبان کے سوا کوئی دوسری زبان نہیں جانتے۔ میں نے ایک گہری سانس لی، سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ہیلی کاپٹر زمین سے اٹھتا ہوا فضا میں بلند ہو رہا تھا۔ میں نے خود کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے باس سے رابطہ قائم کیا۔ اس نے کہا میں لیڈی زرینا سے بات کرنا چاہتا تھا مگر اس کی لیڈی سیکرٹری سے پتا چلا وہ انگریزی بول نہیں سکتی۔ اتنے بڑے فارم میں صرف 2 ہی انگریزی بولنے اور سمجھنے والے ہیں، ایک وہ لیڈی سیکرٹری اور دوسرا وہ جو ہیلی کاپٹر میں آپ کے پاس موجود ہے۔ میں نے کہا یہ کوئی گہری چال معلوم ہوتی ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں جہاں ایک خاتون بہت بڑے فارم کی مالک ہو وہ انگریزی بولنا نہ جانتی ہو یا اس کے ملازم بھی صرف ترکی زبان جانتے ہوں تو پھر یہ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ وہ لیڈی زرینا جو کوئی بھی ہے میری ٹیلی پیتھی سے محفوظ رہنے کا سامان پہلے ہی کر چکی ہے۔ باس نے میری تائید کرتے ہوئے کہا میں اپنے تمام آدمیوں کو اس کے فارم کے اطراف نگرانی کے لیے بھیج رہا ہوں۔ آپ جب بھی میرے آدمیوں سے رابطہ قائم کرنا چاہیں گے میں ٹیپ ریکارڈر کے ذریعے ان کی آوازیں سنا دوں گا۔ میں نے خیال خوانی ختم کر دی، چپ چاپ بیٹھ کر سوچنے لگا حالات کہاں سے کہاں لے جا رہے تھے۔ میں سپر ماسٹر اور ماسٹر کی سے چھپتا پھر رہا تھا۔ اس مقصد کے لیے مجھے سونیا سے الگ ہونا پڑا۔ ایک مدت کے بعد
پومی میرے قریب آنے والی تھی۔ بظاہر ہمارے ملنے کے راستے آسان تھے، ہم نے تمام انتظامات کر لیے تھے۔ مائیکل اور لیوچن کو نوٹوں سے بھرے ہوئے بریف کیس کے ذریعے خرید لیا تھا۔ میں اس کے پاس پہنچنے والا تھا۔ ایسے ہی وقت تقدیر کو ماننا پڑتا ہے۔ آدمی اپنے راستے پر چلنے کے لیے کچھ نہیں کرتا، اگر تقدیر اچانک ہی راستہ بدل دیتی ہے۔ اب میں کسی نامعلوم لیڈی زرینا کے پاس جا رہا تھا، پتہ نہیں یہ کمبخت کون تھی۔ ہمارا سفر 40 منٹ تک جاری رہا، پھر وہ ہیلی کاپٹر نارتھ ویلی کے اس فارم پر پہنچ گیا۔ میں کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، دور ایک 2 منزلہ بہت بڑی محل نما کوٹھی نظر آ رہی تھی۔ اس کوٹھی کے پیچھے چھوٹے چھوٹے بنگلے بنے ہوئے تھے، سامنے ایک خوبصورت سی جھیل تھی، اس کے اطراف رنگ برنگے پھولوں کے باغات تھے، دور تک کھیت پھیلے ہوئے تھے، بے شمار مزدور عورتیں اور مرد کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کوٹھی کے آس پاس دور دور تک مسلح محافظ بھی دکھائی دیے۔ وہ ہیلی کاپٹر کے ایک کھلے میدان میں اتر گیا۔ میں نے ہیلی کاپٹر سے اتر کر دیکھا، ذرا فاصلے پر ایک شخص ایک بہت ہی خوبصورت قادآور گھوڑا لیے کھڑا تھا۔ اس پر زین کسی ہوئی تھی۔ سفید رنگ کا گھوڑا ایسا صحت مند اور خوبصورت تھا کہ قریب پہنچ کر اس پر ہاتھ پھیرنے کو جی چاہتا تھا۔ میرے ساتھ آنے والے شخص نے کہا، یہ آپ کے لیے ہے، اس پر سوار ہو کر ہماری لیڈی صاحبہ کے پاس پہنچ جائیے۔ میں نے اس کی لگام تھام لی، پھر پوچھا، کیا تنہا جاؤں گا؟ یہ گھوڑا آپ کے ساتھ جائے گا اور آپ کو وہاں پہنچا دے گا۔ وہ انگریزی بولنے والا اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوسری طرف جانے لگا۔ اسی وقت شیبہ کی آواز سنائی دی، وہ کہہ رہی تھی، فرہاد، جس وقت باس نے لیڈی زرینا کی سیکرٹری سے گفتگو کی تھی، میں اس کے دماغ میں تھی۔ میں نے اس کی سیکرٹری کے لب و لہجے کو اپنی گرفت میں لیا تھا، لیکن فوراً ہی اہم معلومات حاصل نہ کر سکی۔ مجھے بابا صاحب کے ادارے میں دماغی طور پر حاضر ہونا پڑا۔ کچھ میرے اپنے معاملات تھے، اسرائیلی جاسوس بڑے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور اچھی ذہانت کا ثبوت بھی دے رہے ہیں۔ ایک جاسوس بڑی چالاکی سے بابا صاحب کے ادارے میں آ گیا تھا۔ میں نے کہا، تعجب ہے، کیسے آ گیا تھا؟ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔